اہمیت بتلانا ہوتا ہے، بات کو پختہ کرنا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، یا ابھرتے ہوئے چمکتے ہوئے سورج کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اب یہاں پر بنیادی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تسلی دی جا رہی تھی کہ یہ جو تھوڑا سا وقفہ آیا ہے یہ رات کی طرح ہے، اور رات ہمیشہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے، دن نکلتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے یا کیا حوصلہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو، معاملات کیسے بھی ہو، دنیا کی دو بڑی حقیقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں بیان کیا ہے۔ یہ والضحیٰ ایک پوری آیت ہے، واللیل اذا سجا پوری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کے بعد جو ہے نا وہ عروج ضرور آتا ہے۔ اب دونوں طرف ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم ایسی کیفیت میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فراوانی دی ہوئی ہے، عروج بخشا ہوا ہے، ہمارے پاس اختیارات ہیں، معاملات ہیں، خوشحالی ہے، تو ہم اپنے رب سے بے پرواہ نہیں ہو جائیں، ہم اندھے گونگے اور بہرے نہیں ہو جائیں طاقت کے نشے میں، دولت کے غرور میں، بلکہ ہمیں اس چیز کا ادراک رکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی رات بھی آ سکتی ہے۔ تو جب یہ چیز انسان کے پیش نظر رہتی ہے تو وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ جب طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، جب دولت کے غرور میں ہوتا ہے، جب شہرت کی بلندیوں میں ہوتا ہے، تو اگر اس کا ذہن اس طرف ہو کہ یہ کسی وقت چھن سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، یہ چیز بھی فانی ہے، تو پھر وہ اس کی نظر اللہ سے نہیں ہٹتی، اللہ کے احکامات سے نہیں ہٹتی، اللہ کے کمزور بندوں سے نہیں ہٹتی۔ اور اگر انسان اس کیفیت میں ہے کہ وہ پریشان ہے، بڑے مسائل کا شکار ہے، اور مایوسی اسے ڈھانپنے والی ہے، تو پھر وہ یہ سوچے کہ ہر رات کے بعد جو ہے وہ ایک صبح بھی ہوتی ہے۔ تو جب انسان یہ سوچے گا، کبھی کوئی رات ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ یا دنیا کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، لوگوں کے حالات پر نظر دوڑائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی زوال کا شکار ہے تو وہ ہمیشہ زوال میں اور پستی میں چلا جاتا رہے، اس کو موقع ملتا ہے دوبارہ سے اٹھنے کا، جی اٹھنے کا۔ تو یہ دو حقیقتیں ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اب دوبارہ میں وہی عرض کروں گا کہ کبھی کبھی انسان کو ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ رب کا بھی جو ہے نا ناشکرہ ہونے لگتا ہے، اس کے دل میں رب کے لیے بھی شکوہ آنے لگتا ہے۔ تو ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھے ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہے نہ اس نے تجھے چھوڑا ہے۔ کیا میں اس کو تھوڑا گہرائی کے ساتھ اگر آپ نے سوچے، اگر مثال کے طور پہ یہاں پر آپ چونکہ فیکٹری میں اکثر لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو جی ایم صاحب کہتے ہیں میں ہوں نا، ہو جائے گا تمہارا کام۔ اس کے بعد کیا کیسی بے فکری ہوگی؟ جی ایم صاحب کو سیٹ صاحب کہیں گے بھائی تمہارا کام ہو گیا۔ تو اللہ جو خالق کائنات ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، میں تجھ سے ناراض بھی نہیں۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو ابھی کی تنگیاں ہیں یا کافر آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد میں آنے والا جو وقت ہے وہ پہلے والے سے بہتر ہوگا،
آنے والے حالات بدل جائیں گے۔ چنانچہ اب کہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر طرح سے رکاوٹیں ہیں۔ شروع میں تو اتنی رکاوٹیں ہیں کہ آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے راستے بند کر دیے گئے، ان کو جو ہے نا شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے نا معاشی بائیکاٹ ان کا کر دیا گیا۔ اور کہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آتا ہے کہ فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ پورا لشکر ہے اور آپ دنیا کے بادشاہ ہیں، اور اب وہی لوگ وہ امن کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، جان بخشی کے لیے آپ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت والے ہیں، وہ ان لوگوں کو جنہوں نے راستہ بند کیا ان کے لیے، جنہوں نے ان کا معاشی بائیکاٹ کیا، جنہوں نے اس پر مجبور کیا کہ وہ اپنی آبائی جگہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے جائیں مدینہ میں، اب وہ رحمت للعالمین ان لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ بھائی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے، جو حرم میں پناہ لے لے وہ مامون ہے۔ تو اب دیکھیں بعد والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہو گیا۔ ہم انسانوں میں ہم اگر سوچیں کہ یہ جو وقت ابھی گزر رہا ہے، اللہ پر یقین پختہ رکھیں کہ آنے والا وقت اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں کمزور، لاچار، ناتواں، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اور اپنے بشری تقاضے کے لیے بھی محتاج ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد جو ہے نا اس کو اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ اب وہ کھانے پینے لگ جاتا ہے۔ پھر کچھ وقت آتا ہے، گزرتا ہے، اب وہ محتاج ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے والدین پر۔ پھر وہ وقت بھی نکل جاتا ہے، اب وہ خود اپنے معاشی معاملات کا خود کفیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر زندگی پر غور کرنا شروع کریں کہ پچھلے وقت سے اگلا وقت جو ہے وہ بہتر ہے، تو جب مایوسی گھیرنے لگے یا آپ کو پریشان کرنے لگے تو فوراً سے سوچے ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے اور اس نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آنے والا وقت جو ہے وہ اس وقت سے بہتر ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے اپنے محبوب سے کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ دوبارہ وہی بات عرض کروں گا کہ اب ایک وقت تو وہ ہے کہ مکہ میں پریشانی کے معاملات ہیں، اور اب ایک وقت یہ آ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری دنیا کی گویا کے بادشاہت ہے، اور فرشتے آپ کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر کہہ دیں کہ یہ احد پہاڑ کو جو ہے نا ہم سونا بنا دیں، دنیا کا ہر خزانہ دسترس میں ہے، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، رحمت للعالمین تھے، اپنے عمل سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا چونکہ فانی ہے اس لیے اس کی چاہت نہیں ہے، چاہتے ہوئے سب کچھ دسترس میں ہونے کے باوجود فقر اختیار کیا۔ آتا مال غنیمت شام ہونے سے پہلے تقسیم کر دیتے، بانٹ دیتے، تاکہ دنیا کا کوئی غریب انسان یہ نہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ یہ جو دولت ہے یا امیری جو ہے یہ صرف بڑے لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رتبے میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ اپنی امت کے غریب آدمی کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، بتلانے کے لیے خود کو فقر اختیار کر کے رکھا۔ جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو کوئی مال و دولت نہیں چھوڑ کے گئے، ہاں آلات حرب چھوڑ کے گئے، تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں تھی، سبق دے کر گئے کہ یہ چیز ضروری ہے۔ آج دنیا میں پاکستان کو عزت مل رہی ہے، اگر وہ صرف ایک انڈیا نے ہمارے ساتھ تھوڑی سی غلطی کر لی تھی تو اس کا جو نتیجہ اس نے بھگتا، تو آج ہم سب جگہ پر وہ مملکت
جس کو سب لوگ بیچارہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ تو جو ہے نا ختم ہونے والا ہے، ان کو کوئی بھی جو ہے نا کسی وقت بھی ختم کر دے گا، یہ تھوڑا سا دکھایا تو آج مال سب کو پتہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے پاس نہیں ہے، مالی طور پہ کمزور ہے، لیکن حربی اعتبار سے مضبوط ہے، یہ سب کو یقین ہو گیا ہے، تو اس لیے ہر جگہ پذیرائی مل رہی ہے، ہر جگہ لوگ جو ہے نا آ رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں۔ تو خیر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ اگر کسی بھی تنگی میں، کسی بھی پریشانی میں اللہ سے لو لگائیں اور اس آیت کو دہرائیں کہ تو نے اللہ وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے راضی کرے گا، تو مجھے راضی کر، اللہ راضی کرے گا۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے، اللہ سے دنیا کے بادشاہ یا دنیا کے با اختیار لوگ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے آگے کوئی تقاضا کر لے یا مطالبہ کر لے، لیکن یہ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندے سے تب ناراض ہوتا ہے اللہ کہ بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس سے مانگتا نہیں، یہ خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اس سے مانگنے کے لیے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک کوئی بتوں کا پجاری تھا، وہ یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہتا تھا بت کو۔ ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے نکلا یا صمد، فوراً اس کو غیب سے آواز آئی کہ جی میرے بندے کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کے لیے اتنا رحم رکھتے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے کہ بندہ بس اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس لیے جب کوئی ایسی کیفیت ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس سے مانگے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، فوراً مسجد آتے تھے، مسجد آ کے نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے، کہتے ہیں جی بہت پریشان ہوں، بیماری ہے گھر کے اندر، بیگم بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، اتنے ہاسپٹلس کے چکر لگ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں اکثر و بیشتر لوگوں سے، یار کبھی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی ہے اس مسئلے کے لیے؟ دنیا جان کے ڈاکٹر تو تم نے چھان لی ہے۔ بیشتر اوقات جواب یہی آتا ہے کہ اس طرف تو کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی۔ تو بھائی اگر آپ پریشان ہیں، کسی مسئلے کا شکار ہیں، ایک دفعہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک صحابی گھر پہ تشریف لائے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ اہلیہ نے کہا کچھ بھی موجود نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مسجد میں چلے گئے، جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا اللہ تو ہی راضی کے، تو رزق دینے والا ہے، تجھ سے ہی مانگنے کے لیے آیا۔ گھر واپس گئے تو دیکھا بیگم نے کھانا بنا رکھا ہے، پوچھا یہ تم تو کہہ رہی تھی ابھی کچھ ہے نہیں اور اب کہاں گیا؟ کہا کچھ دیر کے بعد تمہارے جانے کے بعد میں ایسے ہی چکی کی طرف اپنی متوجہ ہوئی تو وہاں مجھے دانے نظر آئے، میں نے اس کو پیس کے اسے آٹا بنا لیا، روٹی بنا لی۔ اس کے بعد ایک عرصے تک جو ہے نا ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا کہ وہ اس چکی سے ان کو آٹا ملتا رہا۔ ایک دن ان کی بیوی کو ذرا تجسس ہوا کہ دیکھو یہ آٹا اس کے پیچھے دانے کہاں سے آ رہے ہیں، انہوں نے اس کا پارٹ اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتی نا تو یہ قیامت تک جو ہے اس میں سے آٹا آتا رہتا ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش قریب تھی تو آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ پیدا ہوئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا اور آپ کے چچا نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ڈال دی تھی کہ شاید کسی کو اپنی سگی اولاد سے بھی اتنی محبت اور پیار نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کی عمومی طور پہ پرورش کا ذمہ اس کے والدین کو ہوتا ہے، اور جس کے والدین نہیں ہوتے تو اس کی پرورش بڑی مشکل حالات میں ہوتی ہے۔